کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی بیٹی کو پڑھا لیا تو آپ نے ایک پورا خاندان کو پڑھا لیا. جی ہاں, آج ہم بات کریں گے اسی بات کو لے کے کہ اگر ایک بیٹی پڑھتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پورا خاندان, آنے والی جو نسل ہوتی ہے وہ بھی پڑھتی ہے. ایک ایگزام چل رہا ہے جس کو لے کے بات کریں گے. حبیب الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. اور ابھی آپ کے سامنے ہماری بہنیں پیپر دے رہی ہیں, اور پیپر بھی ہندی بھی ہے, انگلش بھی ہے, اور سارے وہ سبجیکٹ جو ایک کسی اسکول میں پڑھایا جاتا ہے, کسی کالج میں پڑھایا جاتا ہے, وہ اس مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے. کہنا یہ ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم بھی دیں اور دینی تعلیم بھی دیں, جس سے ہماری بہن, ہماری بیٹی کل اگر کسی کے گھر جائے تو وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکے, اور دنیا میں جو کمپٹیشن ہے اس میں ان کے بچے آگے سے آگے بڑھ سکے. تو حبیب الرحمان صاحب سے بات کریں گے اس کو لے کے. آپ دیکھیں ساری جو بہنیں ہیں ایگزام دے رہی ہیں, کوئی آرٹ کا پیپر دے رہی ہے, کوئی ہندی کا پیپر دے رہی ہے, کوئی اور اردو کا پیپر دے رہی ہیں, جیسے ہوتا ہے الگ الگ. اور دیکھ سکتے ہیں ایک دائرہ ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے دوری بنا کے بیٹھتے ہیں سارے. اسی کے ساتھ ساتھ پہلی بار اس طرح سے دیکھا کہ جو ٹیچر ہے, حجاب کو لے کے بہت سارے معاملے چلتے ہیں, حجاب کو لے کے بہت زیادہ چرچائیں چلتی ہے, مگر ایک طریقہ ہے کہ ہم پردے میں ہیں اور ہمیں باہر والا کوئی نہ دیکھے. تو اسی طرح سے ہماری بہنیں جو ہیں, یہ ساری جو ٹیچریں ہیں, یہ سب کھڑی ہوئی ہیں, اور بچے پیپر کر رہے ہیں اس کو وہ یہ دھیان دے رہی ہیں کہ ادھر ادھر تو بچے نہیں دیکھ رہے, اور اپنا پیپر وہ کر رہے ہیں. ابھی حبیب الرحمان صاحب آئیں گے, ان سے ہم بات کریں گے, جاننے کی کوشش کریں گے کون سا مدرسہ ہے. ایک پیڑ لگایا حبیب الرحمان صاحب نے, اور وہ ایک پیڑ ایسا لگایا ہے جس سے آنے والے ٹائم میں جو ہماری بہنیں ہیں, ہماری جو یہ جو بیٹیاں ہیں, یہ جب کسی کے گھر میں جائیں گی تو وہ گھر روشن رہے گا, کیونکہ وہاں پہ تعلیم ہوگی, دنیاوی تعلیم بھی ہوگی اور دینی تعلیم بھی ہوگی. اور اگر وہ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوگی تو وہ اپنے بچوں کو پڑھا پائے گی, کسی بھی کمپٹیشن میں آگے سے بڑھ کے بچوں کو جتنا کر سکتی ہے وہ کر پائے گی. حبیب الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہے, کون سا مدرسہ ہے, کس طرح سے شروعات کری, اور اب کیا تیاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارا ادارہ مدرسہ جامعۃ الہدیٰ للبنات کے نام سے ہے, اور الحمدللہ ہم نے سن 2012 میں اس کی اسٹارٹنگ کی تھی. اللہ کا شکر ہے. دیکھو آپ نے, ہمارے صدر صاحب نے بتایا کہ صرف 3 بچوں سے اس کی اسٹارٹنگ ہوئی تھی, لیکن آج آپ کے سامنے کثیر تعداد دکھ رہی ہے الحمدللہ. تو یہ اسی کا نتیجہ ہے. الحمدللہ پڑھائی اچھی ہے اور قابل ٹیچریں ہیں ماشاءاللہ. یہ ہمارے شیخ الحدیث ماشاءاللہ مولانا ریاض صاحب. تو اسی کا نتیجہ ہے آج شہر کے ہر کونے سے الحمدللہ بچی آ رہی ہے اور تعلیم لے رہی ہے. دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی ہم دے رہے ہیں ماشاءاللہ, اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ بچی ہر میدان میں کامیاب ہو. کہا مسلم سماج میں کہا جاتا, جیسے لوگوں نے دھارنا بنا دی کہ مسلم سماج میں پڑھائی نہیں ہے, اور خاص کر کے بیٹیوں کو نہیں پڑھایا جاتا. کہا جاتا ہے کہ تم کیا کرو گے, تمہیں تو کسی کا چولہا ہی جلانا ہے گھر پہ جا کے. ایسے میں ان لوگوں کو آپ کیا جواب دینا چاہیں گے, کیونکہ میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ بچیاں پڑھ رہی ہیں اور ہر لینگویج میں ایگزام دے رہی ہیں. جی ان لوگوں کا قول ہوگا, لیکن ہمارا ماننا تو یہ ہے اگر ایک بچی پڑھتی ہے تو اس کا پڑھنا ایسا ہے جیسے پورا خاندان پڑھ لیا. چونکہ وہ بچی جب کل کو ماں بنے گی تو اپنے بچوں کی ایسی ہی تربیت کرے گی, خود پڑھی لکھی ہوگی تو اپنے بچوں کی تعلیم یافتہ بنانے کی کوشش کرے گی. مقصد ہمارا یہ ہے تعلیم عام ہو, چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی. اور اسے کہاں تک لے جانے کی سوچ ہے, بہت اور کس طرح سے آپ, اگر میں کرتپور کی بات کروں یا کرتپور سے باہر کے لوگوں کی بات کروں, تو آپ ان سے کیسا سپورٹ چاہتے ہیں؟ سپورٹ تو یہ ہے کہ بھائی میدان کھلا ہوا ہے, آئے تعلیم لیں. ہم تو خدمت ہی کر سکتے ہیں, باقی ہمارے لیے دعا کریں. ہمارا جو مقصد ہے بہت آگے لے جانا. لوکیشن کیا ہوگی جو مدرسے کی لوکیشن ہے؟ جی محلہ چمران, محلہ چمران مدرسہ جو نیا ہے اس کے نیچے, اس کے پیچھے ہے. اور آپ سے ملاقات کرنی ہو تو کہاں ملاقات ہو سکے گی؟ میرا گھر بھی ہے یہاں ماشاءاللہ, اور پھر میں مدرسے میں تو رہتا ہی ہوں.